مسکراہٹ آ گئی, تھوڑی سی اس کی بھوک بہتر ہو گئی, اس کی نیند تھوڑی بہتر ہو گئی, اینڈ ہی وانٹس ٹو لک ایٹ یو اینڈ ہی وانٹس ٹو بی اراؤنڈ یو ناؤ. اب وہ پورا آئسولیشن میں وہ بچہ نہیں ہے. اس سے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ سیکنڈ چیز ہے کمیونیکیشن بلڈنگ تھراپی. اس میں یہ پکچر ایکسچینج, یہ جو آپ کو ایک پیٹس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا یا باقی پیرنٹس ابھی دیکھ لیں گے, تصویریں ہیں, چاہے وہ اوریجنل پکچرز ہوں, چاہے وہ کٹ آؤٹس ہوں یا ڈائگرامیٹک, اس پہ لیبلس لگے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ بچے کی فیوریٹ چیزیں کیا ہیں. اگر اس کو چپس پسند ہے, کینڈی پسند ہے, اس کو ایک خاص اس کی بال اس کی فیوریٹ ہے, اس کو جوس پسند ہے, آپ 4-5 چیزیں صرف پک کریں جو اس کی بہت پسندیدہ ہیں, ان کی آپ تصویر لیں, اس کا آپ لیبل کریں ان کلیئر بولڈ لیٹرز, اور اس کو آپ 3-4 جگہ, اگر وہ کچن میں آپ اس پہ ہلکا سا میگنیٹ لگا کے فریج پہ لگا سکتے ہیں, آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں. تو اس بچے کو آپ نے یہ سکھانا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو یو ناٹ گوئنگ ٹو خود ہی جا کے تم نہیں کھا سکتے, یا یہ نہیں ہے کہ تم مجھے پش کرو گے اور تمہیں مل جائے گی. یو ہیو ہینڈ اوور ہینڈ آپ اس کو سکھائیں کہ تم مجھے یہ تصویر دو تو میں تمہیں یہ چیز دوں. تو یہ ایک میچنگ, اس کو کہتے ہیں فیکٹ اور پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم. اور اس بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کمیونیکیشن از اے 2-way تھنگ. اگر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو اس کے لیے پہلے تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ عام بچہ تو یہ سیکھ جاتا ہے, لیکن اس بچے کو ہمیں یہ سکھانا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے, لیکن ونس دا چائلڈ پکس اٹ اپ اینڈ ویژولس کے ساتھ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ایک دفعہ پک کر لے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں جو چیز میں رو کے اور گر کے منوانے کی کوشش کرتا ہوں, یا دھکا دوں گا یا کوئی آڈ بیہیویئرس کروں گا, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. بٹ اف ہی gives you the picture, if he really uses the right way of communication, then you will respond to the child. اور یہ بھی کوئی پرانا سسٹم نہیں ہے, یہ بھی کوئی تقریباً 12 سال پہلے پیرنٹس نے ہی پہلے پکچرز کے ساتھ انٹروڈیوس کیا تھا بچوں کی انٹرسٹ دیکھتے ہوئے. لیکن اب ایک بورڈ میکر پروگرام ہے جس کے تھرو آپ یہ بہت ایزیلی یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں, اور وہ بھی ARC میں موجود ہے اگر پیرنٹس کو استعمال کرنا ہے. The second one is floor time. اس کا فلاسفی یہ ہے کہ آپ اس بچے کی جو بھی obsessive behavior ہیں, چاہے وہ پیپر کو پھاڑنا ہے یا وہ چیزوں کو لائن اپ کرنا ہے, اس میں جو ایک کیئر گیور ہے وہ وہی کرے جو بچہ کر رہا ہے. اس کو منع نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ شامل ہونا ہے. اس کو پہلے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے کام میں کیوں آ گئے ہو, لیکن آہستہ آہستہ when you do the same you will see کہ وہ بچہ جو آپ کو بالکل اگنور کر رہا تھا, آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا, he start looking at you. اس کے اسٹیپس یہ ہیں کہ پہلے آپ کو اس بچے کے انٹرسٹ پیدا کرنا ہے اس دنیا میں, اس چیز کسی چیز کے تھرو, جیسے وہ کھیلتا ہے آپ بھی اسی طرح کھیلیں تاکہ وہ کچھ سوچے کہ I'm not the only one who likes to do this thing. Once he's done that, through that you build a connection with the child. Then you start two-way communication. اور کمیونیکیشن بعد میں آئے گی وہی کھیلنے والا. اگر آپ دیکھیں تو سینسی میں بھی یہی بات تھی کہ آپ اس کو پہلے وہ کھیلے گا, آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے, آپ اس کی کھیل کو ایکسیپٹ کریں گے, تو یہ بچہ آپ سے ایک قدم آپ چلیں اور ایک قدم میں چلتا ہوں, اس طرح یہ سلولی کنیکشن دیتا ہے. اور ایموشنل آئیڈیاز اینڈ ایموشنل تھنکنگ دیٹ کمز آفٹر دا کمیونیکیشن ہیز بین اسٹیبلشڈ. فلور ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا وربل بچوں کے لیے زیادہ کام کرتا ہے. پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن جو ہے وہ نان وربل کے لیے اور وربل دونوں کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہم اب ریکمینڈیڈ یہ ہے باہر کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پہلے اس کو ڈفرینٹ ٹرائلس دیں, آپ سیدھے ویژولس پہ آ جائیں. ایک دفعہ وہ کمیونیکیشن بلڈ ہو جائے تو اس میں آپ دوسری چیزیں ایڈ کر دیں. آپ زیادہ ٹرائلس میں انسان نہ کرے کہ میں آپ پہلے فلور ٹائم ٹرائی کر لوں گا, میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کر لوں. لیٹس گو اسٹارٹ ود دا ویژولس اینڈ جسٹ اسٹارٹ ود 5 to 10 pictures.
یہ بہت آسان طریقہ ہے, گھر میں بہت ایزیلی مینیج ہو سکتا ہے. اسپیچ لینگویج پیتھولوجی آف کورس ہیز بین دیئر فار آلویز. یہ دو تو ذرا نئے اسٹارٹ ہیں میتھڈالوجی کے, لیکن اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کے دو اینڈ ہیں اس کے بھی. ایک تو وہ بچے جن کو جو نان وربل ہے اس میں تو اورل موٹر ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں تو ان کی آرٹیکولیشن صحیح ہو, لیکن جن بچوں کی اسپیچ صحیح ہے جو ایپس پروڈیوس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بول تو لیتے ہیں, بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس میں کمیونیکیشن کا فیکٹر نہیں ہوتا. دے یوزلی پک ون ٹاپک اینڈ دے کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے نہیں ہے, اٹس جسٹ ون وے ٹاک. تو اس میں پھر یہ کنیکشن بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اسپیچ از ناٹ جسٹ اسپیچ, اٹ ہیز ٹو بی میننگ فل. دیر از اے ٹرن ٹیکنگ. آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی ہے اور اپنی کمیونیکیشن اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنی ہے. اگر آپ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک پہ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی 2 منٹ سے زیادہ تو دے گا نہیں. So these are the two areas that a speech language path can work. Sometimes the speech language path, they are encouraged to get training in flow time and a training in picture exchange. Picture exchange تو اب ایسا پروگرام ہو گیا ہے کہ وہاں پہ سب ٹپکل بچوں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس کو پری اسکولز میں اب مینڈیٹری کر دیا گیا ہے تاکہ یہ بجائے اس کے کہ بچوں کا سیکشن میں ڈیوائڈ کیا جائے کہ کس پہ کیا یوز کرنا ہے. وائی ڈونٹ وی یوز دا ویژولس, میک دا اسکیجول, یوز اٹ فار آل دا چلڈرن, ٹپیکل, نیوروٹیپیکل اینڈ آرٹسٹک, ڈاؤن سنڈروم, جو بھی مسئلے ہیں یہ سب بچے ویژولس کو بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں. گھر میں بھی کریں اور کلاس روم میں بھی کریں. Now these two were, اب سینسی اور کمیونیکیشن کا ہم نے کور کر لیا ہے. فیکٹس میں اگین دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کو یہ فیکٹس ان چیزوں کی بنانی ہے جو بچے کو پسند ہیں, چیزیں جو پسند ہیں, the things he likes to do. Like if he likes to run around, you can have a pack of running, a child running. You can have some eating something. So 3-4 tasveerein what he likes. Then you can have a few pictures of what the activities that he likes to do. Like if he likes to go to a park, he likes to go and get French fries. فیملی ممبرس کی تصویریں, کمروں کی تصویریں, کسی اور خاص جگہ کی تصویر, اینڈ وٹ وڈ یو لائک ہم ٹو ڈو. یہ سب سے آخر میں آتا ہے. اگر پہلے آپ اس کی پسند کی چیزیں کر لیں, اس کے بعد آپ وہ بتائیں کہ ایک جیسے ورک اسکیجول بنائیں کہ اس نے ایک پرنٹنگ کرنی ہے, ڈرائنگ کرنی ہے, کلرنگ کرنی ہے, پھر اس کی پکچرز ہوں. وہ میں نے بائنڈر پاس کیا تھا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ورڈ کے نیچے وہ تھی. Then what you do is you structure it. آپ ایک فرسٹ اور دین کا ایک بورڈ بناتے ہیں and then you say first we'll do this work and next you're going to get juice. So then you make that a rule. You show it to the child. For the second or third time you show the child, he'll know what you mean. He'll know right away. تو اس میں compliance خود بخود آ جائے گی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا. لیکن کام کا بھی یہ ہے کہ آپ جو ٹاسک دیں گے اٹ شوڈ بی ایزی انف فار دا چائلڈ ٹو فیل کمپیٹنٹ. مطلب بالکل آسان سا ایک ٹاسک ہو جو وہ کر سکتا ہو, اور جب وہ کر لے گا اس کو ٹریٹ ملے گی, آپ اس کو شاباش دیں گے, تو دس چائلڈ از گوئنگ ٹو لک فارورڈ کہ آپ دوبارہ کب